السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں قاری غلام مصطفیٰ، آپ دیکھ رہے ہیں لرن قرآن ود قاری غلام مصطفیٰ۔ ایک نیا سبق لے کر حاضر ہوں۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 254، ترجمہ تفسیر کے ساتھ پیش خدمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون۔ ترجمہ: اے ایمان والو، ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے اللہ کی راہ میں اس دن سے آنے سے پہلے خرچ کر لو، جس میں نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی اور نہ کافروں کے لیے دوستی اور نہ شفاعت ہوگی، اور کافر ہی ظالم ہیں۔ اسی آیت مبارکہ کی تفسیر میں دیکھتے ہیں کہ مفسرین اکرام کیا حکم فرماتے ہیں۔ انفقوا مما رزقناکم، ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کر لو۔ فکر آخرت دیتے ہوئے ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ قیامت کے آنے سے پہلے راہ خدا میں اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا مال خرچ کر لو۔ قیامت کا دن بڑی ہیبت والا ہے۔ اس دن مال کسی کو بھی فائدہ نہ دے گا اور دنیاوی دوستیاں بھی بیکار ہوں گی، بلکہ باپ بیٹے بھی ایک دوسرے سے جان چھڑا رہے ہوں گے، اور کافروں کو کسی کی شفاعت کام نہ دے گی، اور نہ دنیاوی انداز میں کوئی کسی کی شفاعت کر سکے گا۔ صرف اذن الہی سے اللہ تعالیٰ کے مقبول بندے شفاعت کریں گے، جیسا کہ اگلی آیت یعنی آیت الکرسی میں آ رہا ہے۔ مال فائدہ بھی آخرت میں اسی صورت میں ہے جب دنیا میں اسے نیک کاموں میں خرچ کیا ہو، اور دوستیوں میں سے بھی نیک لوگوں کی دوستیاں کام آئیں گی، جیسا کہ سورۃ الزخرف میں اللہ ارشاد فرماتا ہے: الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ پرہیزگاروں کے علاوہ اس دن گہرے دوست ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے۔ والکافرون هم الظالمون، اور کافر ہی ظالم ہیں۔ ظلم کی معنی ہے کہ کسی چیز کو غلط جگہ استعمال کرنا۔ کافروں کا ایمان کی جگہ کفر اور طاعت کی جگہ مصیبت اور شکر کی جگہ ناشکری اختیار کرنا ان کا ظلم ہے، اور چونکہ یہاں ظلم سب سے بدتر درجہ مراد ہے، اسی لیے فرمایا کہ کافر ہی ظالم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مال دیا ہوا ہے اپنے راہ کے اوپر اپنے ہاتھ سے خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پنجگانہ پابندی کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسی آیت مبارکہ کو سن کر اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس آیت مبارکہ کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔